فیضان گرامی، پہلا مرحلہ خوف نہیں ہوگا، اللہ کے ولی میں خوف نہیں ہوگا۔ جو نمائندہ پروردگار ہوتا اس میں خوف نہیں ہوتا، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، لیکن اس کی نماز بتاتی ہے خشیت کیا ہوتی ہے، اس کی عبادت بتاتی ہے، یہ عبادت اسی کے لیے بنی ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے آج مہدویت کو پیش کرنا ہے کہ ہمارا عقیدہ مہدویت سے متعلق کیا ہے، کہ جانشین علی سے لے کے مہدی تک علیہ الصلوۃ والسلام، اگر دوسرے مرحلے کو آرام آرام سے پیش کر دوں تو سنتے رہیں گے نا پھر بھی، اسی عقیدت و محبت کے ساتھ۔ فیضان گرامی، ہمارا عقیدہ مہدویت سے متعلق یہ ہے کہ امام زمانہ آج موجود ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی آدمی کہیں پہ بھی انہیں پکارے، اگر کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مکتب کا ہو، اگر امام کو پکارے اور احترام سے پکارے تو امام اسے اس کی ضرور سنیں گے، چاہے وہ مانے نہ مانے۔ امام تو جانتے ہیں نا یہ میری رعیت ہے۔ فیضان گرامی، کوئی بھی پکارے، کئی ایسے افراد میں دکھا سکتا ہوں کہ جو غیر مسلم تھے، صرف اور صرف اس عقیدے کی وجہ سے کہ مہدویت کا عقیدہ ہے اور کوئی امام موجود ہے جو امام کی۔ اب آئیے ذرا میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، دو واقعہ جلیلی پیش کروں گا یا دو مثالیں تاریخ سے پیش کروں گا جس میں مہدویت کا عقیدہ ہمارے واضح ہو جائے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے امام زمانہ اس وقت موجود ہیں، غیبت میں ہیں، غیبت میں ہیں اور ظہور کریں گے انشاءاللہ تعالی، ظہور فرمائیں گے۔ اور یہ عقیدہ نیا عقیدہ نہیں ہے، گزشتہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایسا عقیدہ رہا ہے۔ جناب یوسف غیبت میں رہے، جناب موسیٰ، بہت سے انبیاء علیہ السلام کہ اپنی امتوں سے دور ہو گئے، واپس آئے، یہ خبر دے کے گئے کہ بعد میں کوئی آئے گا۔ ختمی مرتبت نے کہا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا، اور میرا بھائی عیسیٰ بھی آ کے میرے بیٹے مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ عزیزان گرامی، تمام ائمہ علیہ السلام پہنچاتے رہے، لیکن جھوٹے مہدویت کے دعوے ہوتے رہے اور آج بھی ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات تو ایسے خاموش ہیں جیسے سب مجھے بتائیے۔ کیونکہ آج زیارت بھی ہے، مجھے مسائل تفصیل سے پیش کرنا ہے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، اسی پہ تمام کر دوں گا، ساتھ چلیے گا، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ مہدویت کا عقیدہ، جھوٹے دعوے آج بھی ہو رہے ہیں، ہوتے رہے، عراق میں ہوئے، ایران میں ہوئے، بحرین میں، شاید میرے ذہن میں نہیں لیکن حجاز میں، پاکستان میں اور بہت سے ممالک میں جھوٹے دعوے ہمیشہ ہوتے رہے۔ افراد کہتے رہے میں مہدی ہوں، پتہ کیسے چلے کہ کوئی آدمی مہدی ہے یا نہیں ہے؟ سچا دعویٰ، پہلی بات عصمت، دوسری علم، تیسری خوف نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین انتقال کر گئے ہیں، کہا کہ مجھے پتہ چلا کسی آدمی نے مہدویت کا دعویٰ کیا، نیا نیا پاکستان بنا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں فوراً اس سے ملنے کے لیے گیا، کہا سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے میں امام مہدی ہوں، کہا کوئی میں ہوں، کہا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ واقعاً یعنی آپ پھر ایک مرتبہ سوچ لیجئے، میں کچھ آپ سے سوال کروں۔ کہا میاں سوال کرو کہ سوچ سمجھ کے سوال کرنا، میں امام مہدی ہوں، تم مانو نہ مانو میں ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ پتہ چلا ہے کہ انبیاء کو، معصومین کو اور ائمہ علیہ السلام کو آگ نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ آپ کے قریب میں ایک بھٹی ہے، تندور بھی ہے، اگر کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے، میں سید ہوں، اگر ہوں میں سید ہوں اور صرف سید ہوں، گنہگار سید ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہا میں گنہگار سید ہوں، آپ نے دعویٰ کیا آپ امام مہدی ہیں، دونوں بھٹی میں اتر جاتے ہیں، پتہ چل جائے گا سیادت کس کی ہے، مہدویت کس کی ہے۔ تو انہوں نے پلٹ کے جواب دیا میاں مباہلے کا وقت جا چکا، تم دھوکہ دے کے مجھے مروانے والے ہو۔ عزیزان گرامی، جھوٹے دعوے کا بڑا آسان ہوتا، جھوٹا دعویٰ پہچاننا بڑا آسان ہوتا، سچا دعویٰ اس سے زیادہ آسان ہوتا۔ پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کہتے ہیں ایک حق ہے ایک باطل، آخری زمانے میں صرف ایک حق ہوگا، باطل بہت زیادہ ہوں گے، تو اس زمانے میں حق کو پہچاننا اور زیادہ مشکل ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس زمانے میں اور زیادہ آسان ہوگا حق کو پہچاننا۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کیونکہ حق سورج سے زیادہ روشن ہوتا، جب حق آتا ہے نا، جیسے سورج آتا ہے سارے ستارے چھپ جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں باہر، جیسے سورج نکلے گا سب چھپ جائیں گے۔ کہا جیسے ہی حق آتا
سارے باطل چھپ جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے، حق اتنا روشن ہوتا ہے جیسا غدیر میں نظر آ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، حق بڑا روشن ہوتا ہے۔ کوئی بچہ، کوئی نوجوان یہ نہ کہے امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ ارے بھئی آپ اور میں نہیں پہچانیں گے تو اور کون پہچانے گا؟ امام کا وجود زندہ معجزہ ہے، وجود مقدس معجزہ ہے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ کافر اور مشرک بھی اگر تعصب نہیں رکھتے ہوں گے، دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد خود کہیں گے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اگر کوئی تعصب نہیں رکھتا ہوگا تو کہے گا یہ ہم جیسا نہیں ہے۔ کافر و مشرک بھی کہے گا یہ ہم جیسا نہیں ہے، اور اگر کوئی مسلمان کہہ دے یہ ہم جیسے ہیں